بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گیسٹ آر کے ساتھ میں آپ کی میزبان نور الہدا. آپ مجھے لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں edu.atc.gov.pk پہ. آپ ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں @edutv_atc. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی خاص ہے. ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں بہت ہی خاص ہیں, ان کا تعلق ترکی سے ہے. آپ کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایکوت کشمیر کا تعلق ترکیہ سے ہے. آپ انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ لینگویج, ہسٹری اور جغرافی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے انقرہ یونیورسٹی ترکیہ سے بیچلر ماسٹرز اردو اور لٹریچر کیا. 2011 سے 2016 کے عرصے میں یونیورسٹی سے اردو کی ترقی پسند تحریک ایم اے اردو کا مقالہ ڈاکٹر جلال سویڈن کی نگرانی میں تحریر کیا. پی ایچ ڈی اردو کا مقالہ پروفیسر ڈاکٹر عثمان بیلن کی زیر نگرانی مکمل کیا. اس کا عنوان تھا سوشل پرابلمز آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ریفلیکٹڈ آن عبداللہ حسین ناول 2016. انہی کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد اویسی, چیئرپرسن ہیں ڈپارٹمنٹ اردو کے. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو جو ترکی میں زلزلہ آیا, ہم اس کا بہت افسوس کرتے ہیں, اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت میں جگہ دے اور لاواحقین کو صبر عطا کرے. سر آپ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. سر سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ اردو ادب کا میدان ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ آپ کیوں اس شعبے میں آئے؟ وہ تاریخی ہمارے تعلق ہے شعبے اردو اور پاکستان اور ترکی کے. صحیح. وہ تاریخی تعلق ہے. وہ مجھ سے بہت دلچسپی لگا تھا اس موضوع پر. میں نے سوچا کہ شعبے اردو میں تاکہ جاؤں, وہاں سے اردو سیکھوں. صحیح صحیح صحیح. مطلب آپ کا انٹرسٹ تھا, آپ اس لیے اس میں آئے. صحیح. سر پلیز بتائیے گا کہ جیسے اردو کا لفظ ہے وہ بھی ترکی سے ہی. ہاں جی, ہماری زبان کے لیے اردو کا لفظ ترکی زبان سے ہی مستعار ہے. جی سر, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اردو کا جو ہے نا جی, اردو کے جو میننگ ہیں وہ لشکر کے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارا, اور علمی ادبی حوالے سے بھی ترکی سے ہمارے جو مراسم ہیں بڑے مستحکم ہیں. صحیح. تو ہماری یونیورسٹی کے لیے بھی وہاں سے ڈاکٹر ایکوت کشمیر, ڈاکٹر رجب درگن ہے, ڈاکٹر داؤد شہباز صاحب ہیں. تو جو علمی ادبی روابط ہیں وہ بھی بڑے ہمارے مستحکم ہیں اور مضبوط ہیں. اور دونوں یونیورسٹیاں جو ہے, انقرہ یونیورسٹی اور لاہور گردن یونیورسٹی کے, یہ دعا ہے کہ اور بھی یہ تعلق مضبوط ہو. ہمارے جو ریسرچ جرنل ہے نور تحقیق کے لیے بھی ہماری مشاورتی کمیٹی کے حصہ ہیں, اور آج اللہ کے فضل سے یہ یہاں موجود ہیں. اور اس پلیٹ فارم پہ ایک بات یہی بھی کہنا چاہوں گا کہ زلزلہ کے بعد جو ان نے وعدہ کیا تھا اور اتنے دکھ میں ہیں یا افسوس میں ہیں, اس کے باوجود بھی ان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہاں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ایک دفعہ سے پھر. سر ترکی میں کن یونیورسٹیز میں اردو ادب کو سکھایا جاتا ہے؟ ایسی کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں اردو کے شعبے کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں مطلب طلباء آتے بھی ہیں دلچسپی سے, یا بس ان کی تعداد تھوڑی ہے؟ ترکی میں 3 یونیورسٹیاں میں شعبہ اردو ہے. صحیح. شعبہ اردو ادب, اردو زبان و ادب وہ چل رہا ہے. صحیح. انقرہ یونیورسٹی میں ہے, استنبول یونیورسٹی میں, سیلچک یونیورسٹی کونیا میں ہے. وہاں سے وہ ترک طالبات اردو پڑھتے ہیں. وہ شوق سے پڑھتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ بی اے کی کلاسز بھی موجود ہے, ایم اے کی کلاس بھی ہے, پی ایچ ڈی پروگرام بھی ہے ہمارے. وہ تقریباً ہر سال 10-15 لوگ ترک طالبات آتے ہیں ہمارے پاس صرف اردو سیکھنے کے لیے. سر اگر ہم اس کی تھوڑی ہسٹری میں جائیں کہ اردو زبان کی وہاں پہ ترکی میں اسپیشلی اس کی بنیاد کب پڑی, کب شروع ہوا یہ اردو زبان کا وہاں پہ رجحان, کب شروع کیا گیا ترکی میں؟ سلطنت عثمانیہ کے دوران میں وہ شعبہ اردو نہیں تھا, اردو کورس بھی نہیں تھا اس وقت. لیکن یہاں بر صغیر سے طبی طالبات آتے تھے وہاں استنبول میں, صرف وہ جنگ عظیم کے اثرات پر وہ مدد کرنے کے لیے. صحیح. اس وقت وہ اردو سکھاتے تھے اس وقت وہاں. اور وہ 1923 میں سلطنت عثمانیہ وہ ختم ہوئی. اس کے بعد جمہوریت ترکیہ بن گئی,
اس کے بعد وہ 1957 یعنی پاکستان بننے کے بعد 10 سال کے بعد وہ ہماری یونیورسٹی میں شعبہ اردو بنی ہوئی. وہاں سے ہم اس سال سے ابھی چل رہا ہے شعبہ اردو. تب سے یہ سلسلہ جاری. تب سے یہ سلسلہ. سر کیا ترکی میں اردو ادب جو پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے, کیا اس کی زبان بالکل جیسے ہم اردو لکھتے ہیں بالکل ویسی ہی ہے, یا رومن کر دی گئی ہے جیسے کہ اس نے انگلش میں لکھا ہے, یا ترکی میں اس کا کچھ ایسا ٹرانسلیٹ کر کے لکھا جاتا ہو, یا بالکل اسی طرح لکھی جاتی ہے؟ پیپر ہے آپ کا تو رسم الخط کا. رسم الخط ہمارے رسم الخط وہ ترکی وہ ابھی لاطینی ہے. اچھا, ابھی وہ اردو زبان میں مطلب اردو لکھی نہیں جاتی اردو کی طور سے. وہ جانتے ہیں ہمارے وہ ہم پڑھاتے ہیں یعنی اس کو رسم الخط کہتے ہیں بیٹا. اس کو رسم الخط یعنی کہ جو ہمارا رسم الخط ہے, ٹھیک ہے, تو جو قرآن پاک کا خط ہے خط سلس ہے, جو پرشین والوں کا تھا خط نسخ ہے, اور ہم جو لکھتے ہیں آپ جو لکھتے ہیں یہ خط نستعلیق ہے. تو یہ نستعلیق باقاعدہ پیپر پڑھاتے ہیں وہ آپ کا وہاں ایک قاعدہ ایک پیپر آپ نے لکھ کے بھیجا. جی ہاں, ہم بھی یعنی وہ بی اے کے کلاس آتے ہیں وہ طالبات, ان کے 1-2 مہینے یہ اردو رسم الخط ہم پڑھاتے ہیں. باقاعدہ ایک پیپر ہے رسم الخط کا. سر کون سی اصطلاف ادب وہاں دلچسپی سے پڑھائی اور پڑھی جاتی ہیں وہاں؟ آپ کا جو فکشن ہے زیادہ ناول ہے, جی ہاں, کہانی ہے. جی جدید اردو میرے دلچسپی ہے, اس پر ہم ناول اور جدید کہانی یہ پڑھاتے ہیں. ہم پڑھاتے ہیں, جیسے کوئی کورس ہوتا ہے. کلاسیکی بھی ہے ہماری, اردو ترکی ترجمہ, ترکی اردو ترجمہ بھی ہے ہماری کلاسز میں. وہ جو پاکستان تاریخ پاکستان, تاریخ پاکستانی ثقافت, وہ بھی موجود ہے. ابھی وہ ٹیکنالوجی وہ آتے ہیں, اس میں ٹیکنالوجیکل وہ کلاسز بھی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں میڈیا میں اردو میڈیا میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا چل رہا ہے اردو ڈرامہ. یعنی ابھی کہہ سکتے ہیں ہسٹری سے لے کر اس کی جدید اردو تک وہ تقریباً ساری چیزیں اردو میں کور کی جاتی ہیں. اردو میڈیا بھی اردو میں کور کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں. صحیح. وہ جیسے اخبارین ہم پڑھاتے ہیں وہاں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں جیسے اسی طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح وہ جیسے اتنا یعنی وہ اعلیٰ اردو زبان کی طور پر کلاسیکی اردو بھی ہم پڑھاتے ہیں. وہ یعنی ابھی سربست ہوگا, سربست وہ بھی کی جیسے بولی جاتی ہے. بالکل جیسے یہاں پہ سر کورس اردو کا یا شعبہ اردو جس طرح سے کورس کرواتی بالکل وہاں کروائے جاتے ہیں. مطلب ہمارے ناظرین کو بہت سارا یہ لگا ہوگا کہ وہاں پہ تو بہت بیسک سی چیزیں پڑھاتے ہیں, لیکن سر نے جیسے کہا ہم وہ تاریخ پاکستان بھی, جدید اردو بھی, پھر ٹیکنالوجی پر بھی جو دور حاضر میں چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھاتے ہیں. سر بہت خوب. سر اب اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے اشاعتی منصوبے کون کون سے ہیں جو کہ آپ نے لکھا ہے ابھی تک, اور آپ کے کتنے مضامین اور کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں؟ اچھا, ہمارے شعبے میں انقرہ یونیورسٹی میں ہمارے صدر شعبے پروفیسر ڈاکٹر آسمان بیلن özcan صاحبہ, وہ ایک ہی پروفیسر ہیں. باقی ہم 2 اسوسیٹ پروفیسر ہیں, میں اور ڈاکٹر داؤد شہباز صاحب, اور 2 لیکچررس ہیں ہمارے پاس, ایم ایل سیلم باشر صاحبہ اور الف اوجالمش صاحبہ. ہم 5 لوگ ہیں اور وہاں سے اردو پڑھاتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ کیا پوچھتے تھے؟ پبلیکیشن آپ کی. اچھا, پبلیکیشن ابھی وہ چل رہا ہے. ابھی وہ آسمان بیلن özcan صاحبہ کی بھی کتابیں بہت زیادہ ہے, میرے بھی 2 ہیں, داؤد شہباز کی وہ بھی 3 ہیں, اور وہ بھی ابھی چل رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, وہ آنے والے ہیں کتابیں. چلیں انشاءاللہ سر, بیسٹ آف لک فار دیٹ. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود تھے سر ایکوت کشمیر, جن کا تعلق ترکی سے ہے, اور جنہوں نے آج بڑے ہی اچھے انداز سے میں بتایا کہ اردو کی جو ہے اردو کی صرف اصلاح یہاں پر نہیں کی جاتی, اردو کو ترکی میں بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, پاکستان کی تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے, ثقافت کو پڑھایا جاتا ہے, بین الاقوامی کلچر جو ہے اور تحقیقی میدان اس پہ جو ہے اردو کی اصلاح کی جاتی ہے. مختلف سر کے رسائل و جرائل بھی ہیں, مضامین ہیں جو شائع ہوتے رہے ہیں اور ہونے والے ہیں. سر کو ان کے لیے ہم بہت اچھی شبھ کامنائیں اور اچھی دعائیں دیتے ہیں. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. سر آپ کی تشریف آوری کا ایک دفعہ سے پھر شکریہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلا پورا پاکستان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے مصیبت سے ہمیں ہمدرد ہو گئی
فوراً پاکستان سے اتنے ریسکیو ٹیم آتے ہیں, اتنے وہ مدد کرتے ہیں, وہاں اتنے اچھے کام کرتے ہیں. پاکستان ہمارے اچھے دوست ہیں, پہلا دوست ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر. یہ برادر مسلم ممالک ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ مشکل گھڑی آئے تو ہم اپنی مسلمان بھائیوں کی مدد وہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد پہلے آئی, سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی آئے تو پاکستان ہمیشہ پیش رہے. سر ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے شو کو ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.